ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ وہ سکتے کی کیفیت میں تھی۔ رئیسہ سے اس کا کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، مگر وہ دکھی ضرور تھی۔ رئیسہ بہت مہربان اور شفیق تھی، اور جب الہان یا اس سے بات کرتی بہت شفقت سے کرتی تھی۔ رئیسہ کو ایبک واپس اپنے شہر لے کر جا رہا تھا۔ ان کی تدفین اس نے وہیں کرنے کا سوچا تھا۔ ایک عجیب نکاح کے بعد ایک عجیب سی رخصتی تھی جس میں میت اور دلہن دونوں تھے۔ جس کار میں وہ جا رہی تھی اس کار میں رومانہ کے ساتھ ساتھ شانزہ اور اس کی خالہ یعنی تائی ہاجرہ بھی بیٹھی تھیں۔ شانزہ سب کو فون کر کے رئیسہ کی ڈیتھ کا بتا رہی تھی، سو اس نے ولید چچا کو بھی فون کیا تھا۔ وہ خود افسردہ تھے، البتہ منہا سوچ رہی تھی کہ اس کی ایبک سے شادی اور رخصتی کے بعد الہان کا رویہ کیسا ہوگا۔ کیا وہ ناراض ہوگی یا گلہ کرے گی؟ سچ تو یہ تھا کہ ایبک سے شادی پر شروع میں وہ شرمندہ تھی، مگر 2 دن میں اس کی شرمندگی رفع ہو گئی تھی۔ اب صرف ایک احساس تھا، ملکیت کا احساس۔ استحقاق اور ڈر تھا کہ الہان اس کی اور ایبک کی جوڑی کو کوئی بد دعا ہی نہ دے دے۔ اتنا خوبصورت دوستانہ ایک بلا وجہ ڈر کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح کار ڈرائیو کرتا ہوا اپنے گھر پہنچا تھا، اور ملگجے سے ہولیے میں کندھے پر کوٹ ڈالے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا دل آج ہر چیز کو تہس نہس کرنے کا کر رہا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں جا کر وہ پوری طرح شراب کے نشے میں غرق ہونا چاہتا تھا تاکہ احمر کی باتوں پر جو اس کا خون کھول رہا تھا وہ کسی طور بھول سکے۔ یوں غصے میں جاتے ہوئے اس کے نوکر نے بھی دیکھا تھا اور دوسرے سے مخاطب ہوا، دیکھنا چاند کہیں اور سے تو نہیں نکلا؟ شیال سر، وہ بھی بنا کسی لڑکی کے؟ شادی ہو گئی ہے نا؟ دوسرے نوکر نے مذاقن کہا تھا۔ ارے شادی کیا، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ ایسے لوگ بھیڑی ہوتے ہیں، منہ پر خون لگ گیا تو لگ گیا۔ ابھی نئی ہیں بھابھی، آگے دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ اور بنا لڑکی کے اس لیے آئے ہوں گے کہ بھابھی کی واپس گھر آمد کا پتہ چل گیا ہوگا۔ دیکھا نہیں تھا کیسے غصے میں تھے، ارمان ادھورے جو رہ گئے۔ نوکر نے پوری تقریر کر دی تھی۔ دوسرے نوکر نے تائید میں سر ہلایا اور افسوس سے بولا تھا، بھابھی کے گھر والے بھی نہ جانے کیسے تھے جو سر کے ساتھ شادی ہی کر دی۔ پیسہ میری جان، پیسہ ختم تو سارے عیب سامنے آ جائیں گے، پھر کہاں کی شادی، کہاں کی بھابھی؟ نوکر نے استہزائیہ کہا تھا۔ دوسرا نوکر اس کی دانشمندانہ باتوں کا قائل ہو گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے غصے سے کوٹ پھینکا تھا، اور جب سامنے والے کاؤچ پر بیٹھی الہان پر اس کی نظر پڑی تو جہاں کا تہاں وہیں تھم گیا۔ الہان نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیں اور اس سنجیدگی سے اپنی گود میں رکھا میگزین پڑھنے لگی تھی جس میں شیال کے رنگین قصے بھی ان صفات کی زینت بنے ہوئے تھے۔ وہ اندر ہی اندر کڑ کر رہ گئی تھی۔ تم کب آئیں؟ شیال نے اپنی شرٹ کے کف موڑتے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر کہا تھا۔ دن میں ہی آ گئی تھی، الہان بے نیازی سے جواب دے رہی تھی۔ 2-3 دن رہ لیتی، شیال نے دل کی خوشی پر کنٹرول کر کے مروت میں کہہ دیا، مگر وہ سمجھی تھی جیسے وہ اس کے یہاں واپس آنے سے غصہ ہو، کیونکہ الہان کے ہوتے ہوئے وہ عیاشی نہیں کر پا رہا تھا۔ 2 دن یا سال آنا تو میں نے اسی قید میں تھا، اور آپ میرے ہوتے ہوئے بھی اپنی مہمان کو لا سکتے ہیں۔ الہان نے میگزین کے ورق پلٹتے ہوئے نہ جانے کتنی ہمت کر کے یہ بات کی تھی۔ شیال آنکھیں چدھائے تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا، بازو سے پکڑ کر اس کو صوفے کی پشت سے لگایا اور اس پر جھکا اتنا کہ الہان کی لرزتی پلکیں شیال کی پلکوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں دیکھو ڈیمٹ، تمہارے علاوہ کون ہے یہاں؟ چھوڑا ہے کسی کو تم نے؟ شیال کو قید کر کے خود قیدی ہونے کا الزام دے رہی ہو مجھے؟ شیال کے لہجے میں غصے بھری بے بسی تھی۔ الہان نے لرزتے لب اور تیز ہوتی سانسوں سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ دوسرا ہاتھ کا بازو اس کی گرفت میں جو تھا، مگر شیال نے اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑ کر اس کی یہ کوشش ناکام کر دی تھی۔ شیال کی نظر اس کی شفاف گردن پر ٹکی تھی۔ اس نے طمانینت محسوس کی۔ اس کی دھیمی سانسوں سے سلگتے ہوئے وہ مطمئن تھا۔ نہ جانے کیوں جیا کی قربت میں جو بے چینی تھی، الہان کی قربت میں وہ سکون میں ڈھل رہی تھی۔ شیال بے تابانہ اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت نقش کرنے لگا۔ الہان نے اس کے لمس پر سانس روک لیا تھا۔ شیال نے مزید پیش قدمی کر کے نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ الہان نے سلگتے بےتاب جسارتوں پر سختی سے اپنی دونوں مٹھیاں بند کر لی تھیں۔ وہ انجان نہیں تھا،
شیال نے ایک ہاتھ سے اس کی مٹھی تھامی اور جھک کر اس کی مٹھی کھول کر اپنے لب اس پر رکھے۔ آئی ایم سوری۔ الہان نے اس کی قربت سے جل کر راہ فرار چاہی تھی اور اس کو ایک ہاتھ سے پیچھے دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر شیال کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ قید تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ دو زانوں اس کے سامنے بے بس بیٹھا تھا، یعنی آخر کار اس نے اپنی ہار تسلیم کر ہی لی تھی۔ اس نے جذب سے الہان کے پہلو پر لب رکھے تو ایک کرنٹ سا اس میں دوڑ گیا تھا۔ اس مٹھی میں میرا دل لیے پھرتی ہیں آپ مسز شیال؟ میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ شیال کی سرگوشیاں، اف! وہ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھنے سے اعتراض برس رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے شیال اس کے مقابل کھڑا تھا۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ بس رونے کو تھی، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو ہو رہا تھا۔ چلو گی میرے ساتھ؟ شیال نے دھیمے سے پوچھا تھا اور اس کا جواب سنے بنا اس کا ہاتھ یوں ہی پکڑے بیڈ روم سے نکلا اور پھر رکا نہیں تھا۔ کچھ دیر میں کار روڈ پر فراٹے بھر رہی تھی۔ الہان نے نہ پوچھنے کی زحمت کی تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، نہ شیال نے بتایا تھا۔ سارا خاندان اکٹھا تھا مگر الہان اور شیال نہیں آئے تھے۔ منہا کے دل میں الہان کو وہاں نہ دیکھ کر اس کے لیے کدورت بڑھ گئی تھی۔ منہا کو لگ رہا تھا جیسے وہ ایبک اور اس کی شادی کی جلن کی وجہ سے نہیں آئی، اور یہی بات اس کے دل میں الہان کی طرف سے میل لے آئی تھی۔ وہ اب الہان سے رقابت محسوس کرنے لگی تھی۔ ماضی، اس نے مدہوشی میں درد سے کراہتے نیم و آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک گاڑی میں تھی۔ اس نے کراہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، نہ جانے اب وہ کس کے ہاتھ لگ گئی تھی، مگر اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ خراشوں سے اس کا جسم دکھ رہا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس کی عزت اور ایبک کی امانت کی حفاظت فرمائے، اور کچھ دیر بعد اس کا ذہن دوبارہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ ماضی، ماہ کامل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک گھر میں پایا تھا۔ وہ کچھ لمحے غائب دماغی سے چھت کو گھورتی رہی، پھر جیسے اسے سب یاد آ گیا تو اس لیے بری طرح ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ جلدی میں یکدم حرکت کرنے کی وجہ سے اس کے جسم پر لگنے والی چوٹوں اور خراشوں میں درد اٹھا تھا، اور اس کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی۔ اس کی چیخ سن کر کرپا جلدی سے اندر آئی تھی اور اس کے سامنے آ کر چارپائی پر بیٹھی۔ ارے ارے، لیٹی رہ۔ کرپا نے قریب آ کر اس کے کندھوں پر نرمی سے دباؤ ڈالا تھا۔ وہ سراسیمہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ سگے رشتوں کا ایسا روپ دیکھ کر آئی تھی کہ اب غیروں پر یقین کرنا تو دور دور تک ممکن نہ تھا۔ گھبرا مت، تو یہاں بالکل سرکشت ہے۔ کرپا نے شاید اس کی آنکھوں کی گھبراہٹ بھانپ لی تھی، اس لیے نرمی سے بولی۔ ماہ کامل کو اس کی زبان و لہجے سے پتہ چل گیا کہ وہ کوئی ہندو عورت تھی۔ ماہ کامل اب اعتبار کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ کافی پریشان کن سوچوں نے اس کے گرد ایسا گھیرا ڈالا تھا کہ وہ نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ ماں اور ساس کی موت کا غم، ایبک سے دوری، عاقب کے خود تک پہنچ جانے کا ڈر، پھوپھی مجیدن کے حوالے سے وسوسہ، اس کے ذہن مختلف پراگندہ سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ اور اب یہ نئے لوگ، کیا اس کو ان پر اعتبار کرنا چاہیے تھا؟ اس کا دماغ للکارا، بالکل نہیں۔ مجھے یہاں کون لایا؟ میرے کپڑے؟ اس نے بے تابی سے پوچھتے ہوئے اپنے حلیے پر غور کیا۔ یہ وہ لباس نہیں تھا جو وہ کل رات پہنے ہوئے تھی۔ میرے کپڑے کس نے بدلے؟ اور تم سب کون ہو؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اس نے بیک گراؤنڈ سے لگ کر بری طرح لرزتے ہوئے متعدد سوالات پوچھ ڈالے تھے۔ میں نے کپڑے بدلے ہیں تمہارے۔ دہلیز پر دودھ کا گلاس لیے ودیا نمودار ہوئی تھی۔ ماہ کامل نے الجھی نظروں سے ودیا کی دھیمی مزوستانہ مسکان کو دیکھا۔ تو دیکھ اسے، میں آتی ہوں۔ کرپا نے ودیا کو کہا تھا اور کمرے سے نکل گئی۔ ودیا نے دوستانہ مسکان سجائے رکھی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھ کر اس کے ساتھ بیٹھی۔ میرے بھیا گوپال کو تم سڑک پر ملی تھی۔ تمہارا جسم زخموں سے چور تھا اور دور دور تک کسی مدد کے آنے کے آثار نہیں تھے، اور نہ ایسی حالت میں تمہیں اتنے ویران علاقے میں چھوڑا جا سکتا تھا، اس لیے بھیا تمہیں یہاں لے آئے۔ چنتا مت کرو، تم یہاں سرکشت ہو اور جب تک من چاہے یہاں رہو۔ اس گھر، اس پریوار کو اپنا سمجھو۔ ودیا نے اپنی نرمی سے اس کو تھوڑا ذہنی سکون ملا تھا، مگر اصل دکھ ابھی باقی تھا۔ اسے ایبک سے ملنا تھا ہر حال میں۔ وہ کب تک یہاں رہتی؟ ودیا نے اس کو دودھ کا گلاس تھمایا تھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ تھوڑے ذہنی سکون کے بعد اگر ماہ کامل انہیں خود بتائے تو ٹھیک تھا۔ کیا کہتی ہے؟ ودیا کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر ہنڈیاں چولہے پر چڑھاتی کرپا نے اسے استفسار کی۔ چوٹ کھائی ناری ہے،
بھگوان جانے کیا دکھ لیے یہاں پہنچی ہے، من کیا تو خود بتا دے گی، ودیا نے رسان سے کہا تھا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف صبح کا اجالا پھیلنے والا تھا اور وہ خالی ہاتھ اپنی ہوس کو سلاتے ہوئے پریشان تھا کہ گھر میں 3 لاشیں ہیں اور گھر گیا تو پولیس کیس بنے گا اور پولیس اسے پکڑ لے گی۔ اس کے خلاف ایبک گواہی دینے والا زندہ تھا۔ عاقب اپنی گندی ہوس اور ارادوں کو مٹی میں ملاتا گھر پہنچا تھا۔ فجر کی اذانیں ہونے میں وقت تھا اور پھر جیسے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا ہے، اور اسے ایبک کے آنے سے پہلے یہ کرنا تھا جو شہر اپنی شادی کی شاپنگ کر کے اور اپنی خالہ رئیسہ کو لے کر آ رہا تھا۔ اس نے دونوں گھر پر تیل چھڑک کر وہ گھر نظر آتش کر دیا تھا اور وہاں سے دور نکلتا چلا گیا۔ صبح تک یہ قیامت خیز خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ 3 لاشیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں اور وہ ماہ کامل کا کچھ پتہ نہ تھا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایبک کو فون کیا تھا اور سب سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ ایک ایسا صدمہ تھا جسے سہنا محال تھا۔ فوری طور پر وہ اس کی گاؤں واپسی ہوئی تھی اور اپنی ماں، چاچی اور پھپھی کی خاکستر لاشیں دیکھ کر اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی، اور اس سے زیادہ یہ سوال سہانے روح تھا کہ ماہ کامل، اس کی امانت کہاں تھی؟ کیا عاقب اس سے لے گیا تھا؟ یہ خیال اس کے ذہن کو ایسے کچوکے لگاتا تھا جیسے اس کے سر پر کوئی کیلیں ٹھوکتا ہے۔ وہ برداشت کے آخری پیمانے پر تھا۔ تدفین کر کے وہ رئیسہ کے لاکھ اصرار کرنے کے باوجود گاؤں نہیں چھوڑ پا رہا تھا۔ اسے قاتل عاقب کی تلاش تھی اور آخرکار 15 دن کے بعد پولیس کو عاقب مل گیا۔ پولیس نے اپنے ہتھ کنڈے آزما کر اس سے اقبال جرم کروا لیا تھا۔ اسے سزا سنا دی گئی، مگر عاقب کو بھی ماہ کامل کا معلوم نہیں تھا۔ ماہ کامل، اس کی امانت اور جان کہیں گمنام ہو گئی تھی، اور اس کے بعد وہ رئیسہ خالہ کے کہنے پر، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی اور شوہر بھی طلاق دے کر دوسری شادی کر کے ملک سے چلا گیا تھا، وہاں آ گیا ان کا بیٹا بن کر۔ وہ ایک عزم لے کر جی رہا تھا کہ اسے ماہ کامل ضرور ملے گی۔ وہ رات کے 3 بجے یہاں پہنچے تھے۔ تھکے ہونے کی وجہ سے آتے ہی سو گئے تھے، اس لیے اسے یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ صبح اس کی آواز پرندوں کی چہچہاہٹ سے کھلی تھی۔ وہ خود پر سے شیال کا بازو آہستہ سے ہٹاتے اٹھ بیٹھی۔ ایک نظر شیال کو دیکھا تھا اور کلس کر رہ گئی۔ نہ جانے کیوں جتنی وہ اپنی دیوانگی اور بےتابی اس پر آشکار کرتا تھا، اتنا وہ اس سے دور جانا چاہتی تھی، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ اصولاً تو الہان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کا شوہر شیال اب پرائی لڑکیوں کی طرف مائل ہونے کی بجائے اس کا اسیر ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ رات سے شدید کوفت کا شکار تھی۔ اسے شیال کا یہ صرف ڈھکوسلا لگ رہا تھا اور کچھ نہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلی آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر پردے ہٹائے تھے۔ دھند بھری سرد ہوا نے اسے کپکپا دیا تھا، مگر وہ تو سامنے کا منظر دیکھ کر حق تک رہ گئی۔ اس کو خوبصورت پرندے اپنی کھڑکی کے آگے چہچہاتے نظر آ رہے تھے۔ دور پہاڑوں پر آبشار کا پانی ایک سفید لکیر کی مانند گرتا لگ رہا تھا، اور سبز رنگ کے گھنے درخت جو بلند و بالا چوٹیوں سے سجائے گئے ہوں، جیسے کتنا خوبصورت منظر تھا۔ وہ ایک بھولے بھٹکے خیال میں کھو گئی۔ تمہیں پتہ ہے منہا، میری خواہش ہے کہ میں ہوں اور دھند بھری سرد صبح کا آغاز میں پرندوں کی چہچہاہٹ سے کروں۔ اٹھ کر کھڑکی تک جاؤں، کھڑکی میں سے سامنے پہاڑوں کا منظر ہو اور دور کہیں جھرنا بہنے کی آواز آ رہی ہو، اور پیچھے دیکھوں تو الہان منہا کی طرف رخ کیے کھڑی بہت اشتیاق و روانی سے بتایا رہی تھی۔ بنا اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھے اسے چپ نہ ہوتے دیکھ کر منہا نے جلدی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ تمہارے پیچھے سر ایبک۔ سر ایبک؟ وہ الجھی اور منہا کی نظروں کا اشارہ سمجھ کر گھبرا کر مڑی تھی۔ پیچھے کھڑا ایبک ہلکا سا مسکرایا۔ شاید اس نے الہان کو پہلی بار اتنا روانی اور پرجوشی سے بولتے سنا تھا۔ البتہ منہا واقف تھی، اور اس کی اسی مسکراہٹ پر الہان فدا ہو گئی تھی۔ وہ اس لمحے سے نکل کر اس لمحے میں پہنچی تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بے خبر سوئے شیال کو دیکھا تھا۔ دعا قبول ہوئی بھی تو کس صورت میں تھی؟ اس نے ناشکری سے سوچا تھا۔ اب اسے نہ منظر متاثر کر رہا تھا نہ کچھ اور۔ وہ پلکوں پر ٹھہرے آنسو پونچھتے کھڑکی بند کر کے صوفے پر آ بیٹھی تھی اور ٹی وی چلایا۔ چینل سرچنگ کرتے ہوئے مشہور خبروں کے چینل پر چلتی خبر پر اس کا ہاتھ لرزا تھا۔ شیال۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمی آ گئی تھی۔
LED اسکرین پر ایک دوسرے آدمی کو دیوانوں کی طرح مارتا ہوا وہ شیال ہی تھا۔ مجمع میں سے کسی نے احمر کو مارتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا لی تھی اور اب وہ ویڈیو وائرل ہوتی خبروں کی زینت بنی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ ایک ہیڈ لائن بھی چل رہی تھی، شیال مرتضیٰ کا نشے میں اپنے دوست پر تشدد۔ الہان کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ اس نے کرب سے لب بھینچتے ہوئے چینل فارورڈ کیا تو وہ بھی ایک نیوز چینل تھا جس پر جیا شیال کے خلاف دھواں دھار بیان بازی کر رہی تھی۔ اس کی ساری ہمدردیاں احمر کے ساتھ تھیں اور ایسی باتیں کہ کوئی بھی سنتا وہ شیال کو ہی مورد الزام ٹھہراتا، جبکہ کون جانتا تھا کہ یہ وہ لاوا اور زہر تھا جو شیال کے اس کے رد کرنے کے بعد اب بہہ رہا تھا۔ الہان کا ضبط جواب دے گیا تو اس نے ریموٹ ٹیبل پر پٹکا اور اٹھ کر LED کا پلگ ہی سوئچ بورڈ سے نکال لیا۔ قدم قدم چلتی وہ شیشے کے سامنے آئی تھی اور ماتھے پر آئے بال درست کر کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ پیچھے شیال کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ لش گرے ٹی شرٹ میں اوندا لیٹے گہری نیند میں تھا۔ ہاف بازو سے اس کے مسلز نمایاں تھے اور چہرے کے خوبصورت نقوش، مگر کردار میلا۔ سو آپ اسٹریٹ فائٹر بھی نکلے، الہان نے تلخی سے سوچا تھا۔ اس نے کبھی بھی ایسے ہمسفر کا تصور نہیں کیا تھا اور شیال تو اس کے خوابوں کے شہزادے سے بالکل مختلف تھا۔ وہ آنکھوں کی نمی پونچھے بیڈ کے کنارے آ ٹکی تھی۔ اسی لمحے شیال کا موبائل بجا تھا۔ بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ شیال نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور ایک سائیڈ کی نرم سی مسکراہٹ پاس کی۔ وہ اتنی دلکش مسکراہٹ کے جواب میں مسکرا بھی نہ سکی تھی اور چہرہ پھیر لیا۔ جانم، موبائل پکڑاؤ گی؟ اس نے سیدھا ہو کر ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھ کر دوسرا اس کی جانب بڑھایا تھا۔ الہان نے دیکھا موبائل اس کی سائیڈ والی ٹیبل پر رکھا اب بھی بج رہا تھا۔ الہان سیل اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے آگے کو ہوئی تو شیال نے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کو موبائل کے ساتھ ہی خود کی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ سیدھی اس کے اوپر آ کر گری۔ شرافت سے تو تم آتی ہی نہیں ہو قریب، شیال نے اس کے گال پر اپنے لب مس کرتے شوخی سے کہا تھا۔ الہان تیز دھڑکتے دل لرزتی پلکیں لیے اٹھنے لگی تو شیال نے ایک بازو سے اس کو اپنی گرفت میں لیتے دوسرے سے مسلسل بجتے سیل کو کان سے لگایا تھا۔ دوسری طرف اس کا سیکٹری تھا اور اس کو کل والی حرکت کی سنگینی کا احساس دلایا تھا۔ خبروں میں ہوتی بیان بازیاں اور جیا کے دھواں دار انکشافات اور احمر کا مظلوم بن کر ہر رپورٹر کو متنازع بیان ریکارڈ کروانا شیال کے ماتھے پر بل در آئے تھے اور اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو وہ جلدی سے کھسک کر دور بیٹھی۔ شیال نے لب بھینچتے سیل آف کر کے الہان کو دیکھا تھا جو سر جھکائے اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی۔ ذرا LED آن کرنا، شیال نے سیل سائڈ پر پھینکتے خطرناک سنجیدگی سے الہان کو کہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ شیال کو خبر پہنچ گئی ہے۔ اس نے جا کر چپ چاپ LED آن کی اور خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ شیال کچھ دیر خبریں دیکھتا رہا اور الہان کی طرف دیکھا تھا، سن تو وہ بھی رہی تھی۔ شیال نے واپس سیل اٹھایا تھا اور ایک نمبر ڈائل کرتا کمر سے نکل گیا۔ الہان نے کڑ کر سکرین کو دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں میری یاد ضرور آئے گی، احمد نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میں؟ نو شیال، اب بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ اب دیکھنا تمہارے کیریئر کی دھجیاں کیسے بکھرتی ہیں۔ میں بخشنے کے موڈ میں نہیں۔ احمد نے اس کی بات کاٹی تھی اور بولا۔ شیال طنزیہ مسکرایا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، پہلے اپنا واٹس ایپ چیک کر لینا، اور ہاں مونا اور تمہارے رنگین لمحات۔ اوف! شیال نے اس کے ہوش اڑا کر کال کٹ کر دی تھی اور اب دوسرے دشمن کو کال کر رہا تھا۔ کیسے کال کی؟ جیا کے لہجے میں غرور تھا۔ کچھ تھا جو تمہارا میرے پاس رہ گیا تھا۔ کب؟ وہ حیران ہوئی۔ جب تم نے مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت دی تھی اور شٹ اپ! جیا نادان نہیں تھی، اسے شیال کا اطمینان کھٹک گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جیا کی کوئی کمزوری اس کے ہاتھ لگ چکی ہے۔ واٹس ایپ چیک کر لو ورنہ ایک پریس کانفرنس میری بھی ہوگی، اور جو میرے قریب آ کر اپنا فیوچر سیکیور کرنے کا خواب تم نے دیکھا تھا وہ بالکل تباہ ہی نہ ہو جائے، شیال نے روکھے لہجے میں کہا تھا۔ جیا نے جلدی سے کال کٹ کر کے واٹس ایپ دیکھا۔ وہ چند سیکنڈ کی بنا وائس کے کیبن کی ویڈیو تھی۔ جب وہ شیال کے قریب تھی اس کے طوطے اڑ گئے۔ اسی وقت اس کے سیل پر شیال کا میسیج آیا تھا۔ اس نے جلدی سے میسیج اوپن کیا۔ یہ جو سب بول رہی ہو نا، جلدی سے اپنے بیانات واپس لے لو ورنہ یہ سیدھا اسی چینل پر چلے گی جس چینل پر بیٹھی تم بیانات دے رہی ہو۔ اسی وقت جیا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کو کال کی۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، وہ غرائی۔ بالکل،
شیال نے ہنستے ہوئے کہتے کال کٹ کر دی تھی اور احمر جو بار بار گھبرا کر کال کر رہا تھا اس کی کال اٹینڈ کی۔ مجھے پتا تھا میں تجھے اور مونا کو چھوڑوں گا نہیں، احمر انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ مونا نے اپنی اور اس کی ویڈیو بنا لی تھی۔ مونا تو اپنے ایک پروجیکٹ کے لیے ملک سے باہر ہے، 1-2 سال وہاں ہی رہنے کا ارادہ ہے اس کا، شیال نے مزے سے اطلاع دی تھی۔ احمر مونا کی چال بازی پر کڑ کر رہ گیا۔ تم اپنے دوست کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو شیال؟ اس کا سارا تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ابھی کیا نہیں ہے اور کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، بس آئندہ الہان یا میری راہ میں مت آنا، شیال نے کہا تھا۔ وہ چپ ہو گیا مگر اندر ہی اندر وہ کڑ رہا تھا۔ جو تم کہو گے وہ کروں گا، احمر نے کہا تھا۔ شیال نے کال کٹ کر دی اور مڑا تو پیچھے الہان نم آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ شیال اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور روحان سی ہوئی تھی۔ آپ بلیک میلر بھی ہیں؟ جی جانم، شیال نے سکون سے اعتراف کیا تھا اور کھینچ کر اس کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ مچھلی تھی۔ میں آپ سے ابھی بات نہیں کرنا چاہتی، اس نے منہ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ابھی کرنی ہے۔ وہ اس کے گرد گہرا تنگ کرتا بضد ہوا۔ آپ کی ایسی حرکتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہیں شیال، اس نے لرزتے لہجے میں کہا تھا۔ تو کیا کروں، محبت نہ کروں؟ شیال نے اس کی جھکتی خمشگی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ وہ کڑ گئی۔ مجھے گھٹن ہوتی ہے شیال، وہ تڑخی، اور مجھے جیسی نئی سانسیں بخش دی جاتی ہیں۔ وہ جھک کر اس کی بات کا اثر لیے بنا سرگوشی میں بولا تھا اور اس کی گردن پر اپنے لب مس کیے۔ الہان کے گال تمتما اٹھے۔ مجھے چھوڑیے۔ وہ اور مچھلی تھی۔ شیال نے کچھ سوچتے ہوئے اسے آزاد کیا تھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ الہان اپنی بکھرتی سانسوں کو سنبھالنے لگی۔ وہ کمرے میں آئی تو شیال صوفے پر ٹھاٹھ سے بیٹھا فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے LED اسکرین دیکھ رہا تھا، جہاں چینل تو خبروں والا ہی تھا مگر اب وہاں شیال کے خلاف چلتی خبر کو افواہ اور فیک قرار دیا جا رہا تھا۔ شیال مرتضیٰ جو شاطر دماغ تھا